آپ دیکھ رہے ڈیلی کے 2 اور میں ہوں آپ کا میزبان اسحاق جلال۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے انتخابات کو اب ٹھیک 1 سال رہ گیا۔ جو انتخابات کے دن قریب آتے جا رہے، سکردو میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہے، گہما گہمی ہے، جوڑ توڑ ہے، اور اس وقت سکردو حلقہ نمبر 1 تمام سیاستدانوں کی سیاست کا محور بنا ہوا ہے۔ مختلف شخصیات کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے، جوڑ توڑ کی باتیں ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے اندرونی اختلافات کی خبریں ہو رہی ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے یہاں خبریں گردش کر رہی ہے۔ ان تمام امور پر سیاسی ماحول کے حوالے سے، سیاسی حالات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے اپنے دفتر میں، اپنے اسٹوڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سابق کوارڈینیٹر، اسپیشل کوارڈینیٹر تقی اخونزادہ صاحب کو۔ ان کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں، یہ بھی اس شہر کے جو نا بڑے نامی گرامی سیاستدان ہیں، بلدیہ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، سیاسی گرفت رکھتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ ہے۔ سب سے پہلے بلا تمہید انہی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ سیاست کے حوالے سے، خاص کر آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے بتائیے گا، آپ کس طرف آپ کی پارٹی جا رہی ہے، وہاں سیاسی ماحول کے حوالے سے جو نا کچھ آپ کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہے، عمران خان صاحب کی بہن کی رہائی کی خبریں آ رہی ہے اور ان کی بیگم کی رہائی کی خبریں آ رہی ہے، تو ایک لحاظ سے آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے۔ تو ان حوالوں سے بتائیے گا آپ کا مستقبل میں جو ہے کیا لائے عمل ہوگا، کیا آپ بھی جو ہے نا اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں پارٹی کے حوالے سے، چونکہ آپ کی پارٹی کا جو ہے نا کہ سیاسی سٹرکچر نہیں ہے، ڈھانچہ نہیں ہے، کون ہے صدر، صوبائی صدر کون ہے، ضلعی صدر کون ہے، ڈویژنل صدر کون ہے، انہیں حوالے سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو تاکہ آگاہی حاصل کر سکے۔ بہت بہت شکریہ احسان صاحب، آپ نے سوال بہت لمبی سوال کی، اس میں 5-6 سوالات سمودے آپ نے، تو میں ایک ایک کر کے اگر آپ اجازت دیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی خان صاحب کے اہلیہ بشرا بی بی، ان کو رہائی ملی ہے اور ان کی جو بہنیں ان کو بھی رہائی ملی ہے، اور یہ حق کا فتح ہے، اور ناکردہ گناہ پہ ان کو اریسٹ کیا گیا تھا اور ابھی ان کو رہائی ملی۔ خیر یہ خوشی کی بات ہے، اور اس سے پاکستان میں سیاست پہ مثبت اثر پڑے گا، پورے ملک میں مثبت اثر پڑے گا۔ اور باقی رہی کہ جو پارٹی کے لاحمل ہے وہ تو سینٹرل لیول پہ لاحمل ہمیں آگاہ کریں گے، تو میں تو اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پارٹی کے لاحمل کیا ہوگا۔ البتہ جہاں تک گلگت بلتستان میں ہے تو انتخابی عمل میں میں سیاسی کارکن رہا ہوں 1988 سے لے کے، اور ابھی تحریک انصاف میں ہوں میں، اور میں الیکشن لڑنے پہ میں نے ارادہ کیا ہے، عزم کیا ہے انشاءاللہ الیکشن کے اس میں فیلڈ میں آ جاؤں گا۔ اور میں صرف اعلان کیا بلکہ ہم تک خبریں آ رہی ہیں، آپ نے باقاعدہ سیاسی کمپین بھی شروع کی ہے۔ ہاں، کمپین ظاہر بات ہے کہ مہم تو ظاہر بات ہے، رابطہ ہوتے ہیں، ایک تو میرے اپنی طرف سے رابطے ہیں جاری ہیں، دوسری جانب سے احباب ہے، لوگوں کے بھی رابطے، وہ خود مجھ سے رابطے کرتے ہیں۔ تو سیاست میں، خیر سیاست تو اس میں یہ تو 12 مہینے کے کھیل ہے، 24 گھنٹے کا کھیل ہے سیاست، یہ تو کوئی ٹائمنگ پہ تو نہیں ہے نا سیاست، یہ تو چلتی ہے۔ تو اس وقت سیاسی ڈھانچہ نہیں ہے آپ کی جماعت کا، کون ہے صوبائی صدر، ڈویژنل صدر کون ہے، ضلعی صدر کون ہے، کس طرح الیکشن لڑیں گے آپ کی تنظیم ہی نہیں، سیاسی ڈھانچہ تو بنے گا نا، وہ ظاہر بات انتخابات کے لیے بھی ٹائم ہے، تو اس میں سیاسی ڈھانچہ، ہماری جو تنظیمی ڈھانچہ تو بن جائے گی، اس وقت تو بن جائے گی۔ کون ہے عہدیدار اس وقت؟ اس وقت تو خیر عہدیدار تو کوئی نہیں ہے صوبائی صدر پارٹی، صوبائی صدر خالد خورشید صاحب، پارٹی جو کارکن کہتے ہیں جی خالد، ہم کہتے ہیں جی خالد خورشید صاحب، ہاں میں بھی کہتا ہوں، مجھے کوئی اس میں کوئی مذاکرہ نہیں کہ میں خالد خورشید کو صدر کہوں، میں بڑی خوشی سے کہوں گا کہ وہ صدر، لیکن ایک عدالتی فیصلہ، الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے کی وجہ سے وہ پارٹی صدارت سے جو ہے نا قانونی طور پر وہ نہیں رہے، البتہ پارٹی کے سپورٹ اس کو حاصل ہے، تو باقی جماعتی ڈھانچہ وہ بن جائے گی، تو بننے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جماعتی ڈھانچہ نہ ہونے کے باوجود بھی تحریک انصاف گلگت بلتستان، خصوصاً بلتستان الخصوص سکردو میں اپنی سرگرمی ہم نے بھرپور طور پہ جاری رکھی ہوئی، اور یہ آپس میں کارکن اور ہمارے جو رہنما ہیں ان کے آپس میں اتحاد کا ایک مظہر ہے، اور ہم ایک دوسرے کو عزت و احترام سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو نا سرگرمی ہم نے جاری رکھی ہوئی۔ اچھا، الیکشن لڑنے کا اعلان تو آپ کر چکے ہیں، بالفرض آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے آپ کی جماعت کی طرف سے، تو اس وقت آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ وہ تو ظاہر بات ہے اسی وقت فیصلہ ہوگا، کیونکہ میں اپنی فیصلہ تو میں کر نہیں سکوں گا، میرے احباب ہے، دوست ہیں، پارٹی ورکر ہیں اور میرے سپورٹر ہیں، اور اس وقت جو بھی سچویشن ہوگا اسی کی دوستوں کی کیا خواہش ہے کہ آپ تحریک انصاف کے
प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, जी हाँ बिल्कुल। बिलफर्ज टिकट नहीं मिलता है, तो अब आपकी ख्वाहिश क्या होगी? अहबाब की ख्वाहिश वो तो उसी वक्त हो ना, अहबाब की ख्वाहिश तो यही है कि आपने जो है ना तहरीक इंसाफ की टिकट लेना है, बाद में क्या होता है वो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, गवर्नर साहब की भी गवर्नर साहब के साथ आपकी कोई मुलाकात हुई थी ऐसे कुछ दिन पहले, तो उस मुलाकात के हवाले से बताया जा रहा है कि आप उनके माध्यम भी कुछ मामला तय हो गए। नहीं, मैंने खुद उनको फ़ोन किया था, मेरी अपनी रिक्वेस्ट पे मैंने खुद टाइम लिया था। आपने खुद अपनी ख्वाहिश? हाँ, मैंने खुद तो उनको फ़ोन करके टाइम लिया था, ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे टाइम दिया और वहाँ पे मैं क्या असल में एक दो बंदों के काम था किसी कहीं पे, तो मैं उस सिलसिले में वहाँ गया, तो वहाँ से फिर वो जो लोग थे उनकी ख्वाहिश थी कि आप जो है ना गवर्नर साहब को भी हमारे मुद्दा वहाँ पे पहुँचा दे, तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी थी। मैंने कहा जी मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई मसला नहीं है कि मैं गवर्नर साहब से मेरा रब्ता है, मैं इनसे मैं बात कर लूँ। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने टाइम दिया और उधर गए, और वो जो साथी थे जिन काम थे वो भी साथ थे मेरे साथ, तो वहाँ पे इन्होंने चाय पिलाई, बहुत अच्छी एक हमारी गुफ्तगू हुई। और जाहिर बात है दो सियासी वर्कर जब, क्योंकि मैनेशाह साहब भी ग्रास रूट से आए हुए ना वर्कर हैं, तो हमारी सियासी लेवल पे बातें हुई। बाकी कोई ना उन्होंने कुछ मुझे कोई ऑफर दिया, ना मैंने उनसे कोई तकाजा किया। अच्छा, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते माशाल्लाह से आप आला तालीम याफ्ता भी हैं, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो है कि बड़ी एक चपकलिश चल रही है। आप खबरों की शक्ल में, मुख्तलिफ बयानात की शक्ल में आप देख रहे हैं, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है मुस्तक़बिल करीब में किसका पलड़ा भारी होगा? ये मैं भी तजुर्बा की बुनियाद पर बात, मैं जाहिर बात मैं भी सहाफ़ी रहा हूँ, सौ से तजिया मैं दे सकता हूँ, अलबत्ता मैं एक सियासी कारकुन भी रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ वो बैठ जाएगी, वो जो है ना वो जो चपलिश क्या है या थोड़ा सा इख्तिलाफ राय जो पाया, मैं कहूँ तो इख्तिलाफ राय पाया जाता है, वो मेरे ख्याल में बैठ जाएगी। क्या समझते हैं ये दोनों मामला, इस तरह के मामला दोनों की रजामंदी से हो रहे हैं? ये नहीं रजामंदी का हिस्सा हो सकता है, ना मैं रजामंदी कहूँगा ना कहूँगा ये बाकायदा प्री प्लान है, ये मैं नहीं कह सकूँगा मुझ पर। अलबत्ता मैं समझती हूँ एक एंगेजमेंट पॉलिसी है, वो एंगेजमेंट पॉलिसी वो बाद में जाके सेटल डाउन हो जाएगा। किस तरह हो सकता है, कैसे हो सकता है तजिया देर सेटल डाउन? जाहिर बात है, देखो ना, एक तो पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और उनका एक लंबा स्ट्रगल है इनका, बाद में जो उनके पार्टी जिम्मेदार बैठेंगे और जो जमात की एक हिरार्की है, उस हिरार्की के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे उनको बताना होता है कि भाई आप इस तरीके से आप लोग बैठना, कोई ये कोई मसला नहीं, ये तो सेटल हो जाएगा। ये पीपल्स पार्टी का अंदरूनी मसला है। अच्छा। लेकिन आपने बतौर तज्ज़ियाकार मुझसे तकाजा किया, तो ये मेरा तज्ज़िया, ये सेटल डाउन होगा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चाहे सियासी इख्तिलाफ राय है, ठीक है ना, हर बंदा हर उसमें तंजीमी इशू है, वो सारा सेटल डाउन। अखुन साहब 25 साल 26 साल सहाफ़ती कैरियर में रवान साल एक तेज़ी देख रहे हैं हम हल्का नंबर 1 की सियासत में, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? बड़े जो ना लोग आ रहे हैं, बड़े लोग इलेक्शन की तरफ आ रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या कोई अच्छा साइन है, क्या है? नहीं, इसमें दो पहलू है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों का इंतखाबी अमल से उकता जाना, जो उन्होंने पिछले अतवार में जो इंतखाबी अमल में वो शमूलियत अख्तियार की थी, उन्होंने अपना वोटिंग किया अपने हिसाब से, तो उसका कमा हक़ हो उनको वो नताइज नहीं मिल सका, जो तवक़्क़ात वाबस्ता थे वो हासिल नहीं हो सका। और एक लिहाज से लोग अब सियासी अमल के बारे में इंतखाब, मुझे तो यहाँ तक लोगों ने कहा है कि हम कभी भी किसी भी इंतखाबात में हिस्सा लेने शामिल होने की हमें दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि डे बाई डे सियासी अमल में तेज़ी आ जाएगी। एक तो आप सहाफ़ी हजरात हैं, वो इस चीज़ को तेज़ी लाते हैं सहाफ़ी हजरात, और उसमें मिर्च मसाला आप लोग डाल देते हैं, अब अपने हिसाब से ख़बरों को जो है ना वो जीनत डेंटिंग पेंटिंग के खबरें ले आते हैं, तो फिर लोगों में तो एक तो कैमरे के सामने डेंटिंग पेंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो बोलेंगे वही सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो अखुन साहब आपने भी सपोर्ट किया, आपकी जमात का कोई ज़िली सदर हुआ करता था जिन्हें आपने वोट दिया, असेंबली में भेजा, वो नज़र नहीं आ रहे। राजे साहब, ज़करिया साहब के हवाले से बताइएगा, कहाँ है? मैंने खुद जो है ना बड़ी कोशिश की इनसे नहीं, मेरे लिए हमारी कौन से दूर है चीज़ की मेरे लिए तवक्को ऐसे ही था
یہ کوئی غیر متوقع کوئی بات اچھا نہیں ہے۔ آپ کو توقع تھی وہ یہاں سے غائب ہو جائے، توقع- باوجود اس کے کہ آپ نے ووٹ دی؟ میں نے ووٹ دیا، خیانت نہیں کی آپ نے؟ میں نے خیال نہیں کہ میں نے پارٹی کے فیصلے کو میں نے آن آنر کیا، کیا، وہاں بالکل پارٹی نے فیصلہ کیا۔ کیا آپ نے اس وقت جو ہے نا اپنی قیادت سے کہا تھا یہ اس طرح ہاں سے میں نے معاملات بالکل کریں؟ میں نے بالکل کہا آپ نے کیا کہا؟ مجھے بلکہ ہمارے کسی لیڈر نے صاحب نے عام لیڈر تھے، اچھا پارٹی کے لیڈر تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاتا کہ آپ کے اپنے حلقے میں آپ لوگ کو 4 بندے تو اس کی جو ہے نا اس کی پوزیشن مستحکم ہوگا۔ تو میں نے کہا جی ہم 4 ہیں، چاروں کے پوزیشن مستحکم، جس کو آپ ٹکٹ دیں گے وہ کامیابی مطلب پارٹی جو ہے نا ٹکٹ کامیابی ملے گی۔ بالکل صحیح، البتہ آپ نے بالکل یہ صحیح۔ دیکھنا ہے کہ کس کو دینے سے پارٹی ورکروں اور پارٹی کے لیے فائدہ مند ہوگا، ہاں لیکن یہ آپ نے طے کرنا ہے۔ تو یہ پھر آپ نے جس کی طرف آپ لوگ ابھی رجحان آپ کا ہے، لیکن وہ پارٹی کے لیے نہیں کوئی آئیڈیا ہے وہ اس وقت ہے کہاں؟ نہ پارٹی کے لیے مفید ثابت ہوگا، نہ علاقے کے لیے، نہ حلقے کے لیے، نہ ورکروں کے لیے۔ تو ویسے ایسا کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ہے کہاں؟ خیر میرا کوئی رابطہ نہیں ہے کہ کہاں پہ، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، خیریت سے رکھے، خوش ہم بھی رکھے۔ دعا کرتے جی وہ جہاں رہے خوش رہیں، مطلب آمین آمین۔ تو لوگ تو خوش نہیں ہیں نا جی، ان کے ووٹر جو ہے نا بڑے بھٹک ہے۔ بس وہ تو ظاہر بھی لوگ تو خوش نہیں ہیں، تو اس کا ایک ذمہ دار تو پارٹی تو ہے نا، جنہوں نے ٹکٹ دلایا، جن کی وجہ سے ٹکٹ ملا ہے، وہ بھی تو ذمہ دار ہے نا۔ اچھا آپ بھی ذمہ دار ہیں، ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ میں تو ٹکٹ دلوانے والوں میں سے نہیں ہوں نا، میں خود ٹکٹ کا اپلیکانٹ تھا، صحیح۔ جنہوں نے ٹکٹ دلایا وہ بھی تو ذمہ دار ہے نا۔ تو گورنر صاحب کا ایک ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، نہ صرف اسٹیٹمنٹ بلکہ ایک انٹرویو سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا جی سیاست میں موجودہ گورنر، جی میں ان کی بات کروں سید شاہ صاحب کی، باقی گورنرز تو اب کیسے پارینا بن گئے، وہ تو سیاست سے ہی آؤٹ ہو گئے، اب ان کو زیر بحث لانا اچھی بات نہیں۔ اللہ ان کو بھی جو ہے نا لمبی عمر دے، صحت سلامت رکھے۔ میں موجودہ گورنر کی میں بات کروں سید شاہ صاحب کی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاست پیسوں کا کھیل ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پیسوں کا کھیل ہے؟ پیسوں کا کھیل جب جیتنے کے بعد پیسوں کا کھیل ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو جتنے بھی بلتستان میں آئے وہ یعنی کسی کے بعد کوئی روپیہ ہی نہیں تھا، پیسہ ہی نہیں تھا۔ اچھا مجھے بتایا، میں خیر نام لینا مجھے بہتر نہیں سمجھتا، میں نے بلتستان میں دیکھے کون سا سرمایہ دار ہے مجھے بتائیں جن کا بزنس تھا سوائے حاجی غلام حیدر سلطرو، جس نے اپنے بھائی کو آگے الیکشن پہلے، وہ سرمایہ دار تھا، اپنے بھائی کو اسماعیل بھائی وہ کاروباری تھے۔ اور دوسری بات فدا محمد ناشاد صاحب نے الیکشن سے کوئی 4 سال پہلے انہوں نے کاروبار شروع کی تھی، آگے کس کی کاروبار؟ یہاں پہ ڈیفالٹر جیت گئے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی کہ وہ افراد جیت گئے جن کے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ یہ غلط ہے جی، پیسوں کی وجہ سے جیت جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جب بلدیہ میں بلدیہ کے چیئرمین تھا، میں نے 500 روپے خرچے میرے جیب سے، only 500 میرے مرد مقابل وہ مجھ سے پیسے میں جو ہے اس کے بہت زیادہ پیسہ تھا، وہ سرمایہ دار تھا، لیکن وہ چیئرمین نہیں بن سکا، لیکن میں نے 500 روپے خرچہ کیا، میں چیئرمین بنا۔ پیسہ نہیں ہوتا جی، یہ کہنا جنہیں پیسوں پہ کھیل ہوتا ہے، یہ ایک ماحول بنانا چاہتا ہے کہ بھائی پیسے کی وجہ سے جو ہے نا سیاست پیسے کی وجہ۔ مجھے یہ بتائیں کون سرمایہ دار، مجھے بتائیں بلکہ پورے گلگت بلتستان میں دیکھا ہے کون سرمایہ دار ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ ابھی دوسری بات جو آپ نے تعلیم یافتہ کہا، تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ اقدار کی بھی ضرورت ہے، یقیناً دانشمندی ہے، سیرت، صورت، بصیرت، یہ تینوں سب سے جو ہے نا ذمہ داری، احساس ذمہ داری۔ جب آپ کے ہاں احساس ذمہ داری ہو، سیرت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ظاہر بات ہے کردار، جب آپ احساس ذمہ دار ہو نا تو آپ اپنی جو بھی ذمہ داری آپ کو ملتی وہ احساس ذمہ داری آپ بہت سی چیزوں سے آپ کو جو ہے نا بچا کے رکھتا ہے۔ احساس ذمہ داری، میں پبلک الیکٹڈ ممبر ہوں، میں ریپرزینٹیٹیو ہوں، تو مجھے احساس ذمہ داری ہو تو مجھے ان تمام امور سے اور کام سے مجھے اپنا احساس ذمہ داری جو شعور ہے وہ مجھے روکے گا، جس سے میرا کردار پہ کوئی اثر آتا ہو۔ بہت شکریہ ہون صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت جتنا شارٹ ہوگا، جتنا مختصر ہوگا، ویورشپ میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے جو ہے نا آئندہ بھی جو ہے نا گفتگو ہوتی رہے گی، آپ ہمیں جو ہے نا وقت دیتے رہیں گے۔ انہی کلمات کے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کا تھینک یو، بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے سینئر پولیٹیشین پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تقی خونزادہ صاحب۔ انہی کلمات کے ساتھ ہمارے پروگرام کے معاون خصوصی رضا کثیر کے ساتھ آپ کے میزبان اسحاق جلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔